السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کا سبق نمبر 51 ہے، 51 سورہ النساء پر آیت 148 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اوکے، لا یحب، لا نہیں، یحب تو نہیں پسند کرتا، حب نہیں پسند کرتا، اللہ اللہ، الجہرا کس چیز کو نہیں پسند کرتا؟ جہر کرنے کو، جہرا زور سے کہنا، جہر ہم نے جہری نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جہری نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز جس میں قرات کو آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں نماز کو دل میں چھوٹی آواز میں بالکل اپنے ہونٹ علاقے سے پڑھتے ہیں ہم۔ تو جہرا ظاہر کر کے کرنا، جہرا کھلم کھلا کچھ کام کرنا۔ لا یحب اللہ الجہرا، اللہ نہیں پسند کرتا زور سے کہنا، ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا۔ بالسوء کس چیز کو؟ بی ساتھ، السوء برائی کا، برائی، بالسوء من القول، من سے القول بات میں سے۔ تو جملہ کیا ہوا کہ اللہ ایسی بات کو جو کہ آواز کے ساتھ کھلم کھلا کی جائے، جو بری بات ہو، جو برائی بیان کر رہی ہو، وہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کو کھلم کھلا بیان کیا جائے۔ اللہ مگر یہ کہ من جو کوئی ہو، ظلما جس پر ظلم کیا ہو۔ ترجمہ کیا ہے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالی جو ہے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سمیعاً بہت سننے والا، رحیم، رحیم لفظ رحیم ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے آپ کو شاید یاد ہو ترجمہ پڑھا تھا، بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والا۔ تو سمیع جو ہے وہ رحیم کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوب خوب سننے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات اور چھپائی ہوئی بات بھی اللہ سن لیتا ہے۔ علیمن اسی طرح بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ بار بار ہاں کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا کچھ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا اس کا مواخذہ، اگر وہ آواز کو بلند کر کے بات کرتا ہے، ظلم کو بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا جہر من ظلم، یعنی سوائے مظلوم کے، ظالم کو علانیہ برا کہنے کے، اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کو علانیہ برا کہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سمیع ہے تو مظلوم کے شکوہ کو سننے والا ہے، اور اللہ علیم ہے تو ظلم کو خوب بخوبی ظالم کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے ہم نے سورہ نساء میں ہی منافقین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جب ان کی برائیاں بتائی تو ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ اگر یہ تم کو سلام دعا کرے چلتے پھرتے تو تم اس کو یہ نہیں کہ اس سے منہ پھیر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین مدینہ میں ساتھ رہتے تھے، اور بظاہر تو وہ بھی نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور بظاہر وہ مسلمانوں والے کام بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کی علامات اللہ نے قرآن میں بتائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتائی کہ فی درک الاسفل من النار، کہ وہ تو منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، تو اب ظاہری بات ہے کہ منافقت کی علامات جب کسی میں نظر آتی تھی تو صحابہ کرام جو تھے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرنے لگے،
ان سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، تو کہیں صحابہ کرام بھی ان سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار نہ کرنے لگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی منافقین کو سزا ڈائریکٹ نہیں دیتے تھے ان کے کرتوتوں پر، اور منافقین کو نہ کبھی ڈائریکٹ کچھ اس طرح سے کہا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر کہتے تھے کہ یہ لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کی برائیاں کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ کام تو بہت برے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب ان ڈائریکٹ وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کائنڈ آف میسج دے دیتے تھے، تو جو سننے والوں میں جس کو دل پر اثر بات کرے تو وہ اپنا رویہ بدل لے، لیکن مسلمانوں کو یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ تم کھلم کھلا ان کو تانے دو یا تم ان کو یہ کہو تم کافر ہو، تم منافق ہو اور تم تو جہنم کے آخری درجے میں جاؤ گے۔ تو اب دیکھیں یہ اس سے ہم کیا سیکھیں کہ یہ جو ہے یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت کی اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا، مگر ان کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کی اصلاح کی گئی، ان کو کھلم کھلا ان کو تانے نہیں دیے گئے۔ تو ہم اس سے کیا سیکھیں؟ آج دیکھیں اگر اجتماعی زندگی ہے، مسلمان کہیں کوئی کام کر رہے ہیں مل جل کر، چاہے وہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، مسجد میں کام کر رہے ہیں، کہیں کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، یا معاشرے میں جنرلی مل جل کے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اب کچھ لوگوں میں وہ سائنس نظر آتی ہے ہم کو کہ وہ یہ شخص بہت جھوٹ بولتا ہے، یا یہ شخص جو ہے وہ بات کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، یا بات کو اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی علامات دیکھ کر ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کافر اور منافقین اور ایسے تانے ہم نہیں دے سکتے ان کو، نہ ہی ہم ان کو یہ کہہ سکتے کہ تم تو جہنم میں جانے والوں میں ہو، اس طرح کی باتیں نہیں کہی جاتی، بلکہ ہمیں ان کی اصلاح کیا کرنی چاہیے کہ پرائیویٹلی کسی سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ شاید کس کو کس وقت ہدایت دے دے، تو ہم نہ کسی کو کافر کا تانا دے، بظاہر جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں پھر ہم اس کو کوئی تانا نہ دے کہ تم کافر ہو، تم منافق ہو، اس طرح کی باتیں ہم بھی نہ کریں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسرا اصلاح کا ضروری ہے تو اصلاح ہم پرائیویٹلی کر سکتے ہیں یا حکمت کے ساتھ، کہ جنرلی ان باتوں کا اجتماعی طور پر ان کی ارشاد کرے کہ ایسے کام کرنا بہت برے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے، واعظ و نصیحت کیا جا سکتا ہے مگر عام صیغے سے، یعنی کہ کسی کو ڈائریکٹ نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن اب انفرادی طور پر دیکھیں، انفرادی طور پر بھی انسان کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہم معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان سے ہمیں کچھ لوگوں سے بڑی اذیت پہنچتی ہے، خود ہمارے رشتوں میں ہمارے خاندان میں ہمیں بعض لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں انسان جو ہے، ہر انسان اپنے آپ سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے، تو ہمیں یہ سوچتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم کا درجہ تو اللہ ہی ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ واقعی میں کتنا ظلم ہے، لیکن ہمیں اگر یہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو پھر انڈیویجولی طور پر کیا حکم ہے؟ تو انڈیویجولی طور پر ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں واقعی میں انسان پر کوئی ظالم انسان سے واسطہ ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس شخص کو، مظلوم کو کتنی اجازت دی گئی کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا وہ بات کر سکتا ہے، اتنا وہ آواز بلند کر سکتا ہے کہ وہ ظالم میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ایسی اتھارٹیز کے پاس جائے جو کہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے، اس کے سر سے یہ ظالم کا ظلم اس سے ہٹا سکتی ہے، یا پھر ظالم کو اگر حکومت کے پاس جا کے، عدالت میں جا کے دعویٰ کرے تو ظالم کو سزا دلوا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اجازت ہے۔ بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو سمجھاتے رہو کہ بھائی یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر کے پھر ان کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جیسے ہم اپنے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، ہم انڈیویجولی اگر ہم کو اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائی بہن میں کسی کے ساتھ یا اپنے سسرال کے کسی رشتے میں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم کو کیا رویہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے دیکھیں، اگر انسان یہ عادت بنا لے کہ مجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے اور ہر کسی سے جا جا کے کہتا رہے، غیبت کرتا رہے، تو وہ چانس یہ ہے کہ ہم کہیں ظالم نہ بن جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بیلنس کہ کس حد تک صحیح ہے بات کرنا اور کس حد تک نہیں. تو اگر انسان اس طرح سے اگر ہر کسی سے کہتا پھرے گا، شکایت کرتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود گناہ کما لے، اور جس نے واقعی میں جو ظالم ہے وہ اس کے ظلم سے اس کا گناہ زیادہ بڑھ جائے. تو اس میں احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہے کہ اعلانیہ طور پر برے کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کہ ویسے ہی برے کام تو برے ہوتے ہیں اور اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. جو شریعت میں جن کو گناہ سمجھا گیا، کھلی بے حیائی، برے کام، کسی کو لعن طعن کرنا، بد زبانی کرنا. ایک انسان جب منہ کھولتا ہے بد زبانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اگر یہ طریقہ تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے، تو اس طرح کے کھلے برائی جو ہے، چھپ کر برائی کرنا بھی برا ہے، لیکن کا زیادہ عذاب ہے. کیوں کہ ایک تو برائی کی، اوپر سے برائی کو عام کیا، برائی کا اشتہار کیا. تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ انسان برائی جو ہے وہ کھلم کھلا کرنا، اس کا زیادہ سزا ہے بجائے اس کے کہ انسان چھپ کر رہا ہے. ویسے تو برائی ہے اور انسان کو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیت نمبر 148 ہے. 149 کا اسی سے تعلق ہے. 148 میں چونکہ اجازت دی گئی کہ اگر ظالم ہے انسان، کوئی مظلوم ہے انسان، تو وہ منہ کھول سکتا ہے، کھل کر بات کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی بہتر کیا ہوگا کہ ایسی جگہ پہ بات کرے، ایسی جگہ پہ شکایت کرے کہ اس کو کچھ فائدہ ہو، اس کا ظلم کم کیا جائے، لیکن صرف غیبت نہ کرتا پھرے اور حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے اس معاملے میں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کان اللہ سمیعا علیما. تو چونکہ انسان ایک تسلی بھی اس میں ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ ظالم کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات بھی سن رہا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے شکایت کرے، ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 149، ان تبدو، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، بدا سے ہے تم ظاہر کرو، خیرن نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو. اگر خیر کو ظاہر کرو یا چھپا کے کرو، کوئی نیکی کا کام ہے، صدقہ خیرات ہے، اچھی بات، اچھے کام ہے، اب وہ تم اگر کر رہے ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں سے چھپ کر کرو. او تعفو یا تم معاف کر دو، ان برائی کو، ان سے، سوئن برائی سے. تین چیزوں یہاں پہ اس آیت میں تین چیزیں ہیں، یا تم نیکی کے کام کو کھل کر کرو، ظاہر کر دو، یا تم چھپا کے کرو. اور دوسرا ایک کام کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ برائی ہوئی ہے یا تم نے کوئی برائی دیکھی ہے تو اس سے تم درگزر کرو. تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیراً، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا اس آیت کا؟ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. تو یہاں پر اس کا پیچھے سے ہی تعلق ہے، یہ کلام مسلمانوں سے ہو رہا ہے. یہاں پر کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پہلی بات، نیکی کو اعلانیہ کرنا. اگر انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کوئی اور خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، کوئی تعلیمی ادارہ بنا رہا ہے، یعنی کسی طرح سے ہم صدقہ کر رہے ہیں، کسی نیک خیر کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو یا لوگوں کو ظاہر کر کے کرنا. تو اب اس کی بھی اجازت ہے کہ لوگوں کو ہم ظاہر کر کے کر سکتے، لیکن اس میں کیا ہے،
خیال کیا رکھنے کا ہے کہ ریاکاری مقصد نہ ہو. ہماری نیت جو ہے کیا ہو کہ اگر مجھے نیکی کا کام کرتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی نیکی کا کام میں ان کا دل لگے گا, وہ بھی میں صدقہ دے رہا ہوں تو شاید کوئی اور بھی کسی اور کو ترغیب ہوگی اور وہ بھی دے گا. اگر یہ مقصد ہے تو پھر ظاہر کرنا اچھا ہے, لیکن اگر ہمیں خوف ہے کہ ہمارے اندر ریاکاری آ جائے گی تو بہتر ہے کہ ہم چھپا کر کریں. ٹھیک ہے, تو چھپا کر انسان کرتا ہے نیکی تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کی نیت 100% پھر اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو چھپا کے کر رہا ہے. اور یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ان تخفوہ خیرن کی طرح, تو نیکی کو چھپا کے کرو تو بھی اچھا ہے. لیکن یہ جو ہے او تعفو عن سوء, اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا اسپیشلی خاص تعلق پیچھے سے ہے. دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ظالم مظلوم کو اجازت دی کہ وہ ظالم کا کو ایکسپوز کر سکتا ہے, ظالم کے بارے میں کھلم کھلا اس کے ظلم کو لوگوں کو بیان کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر اس سے ایک بہتر بات کہہ دی گئی کہ اگر تم اس کو چھپا دو, معاف کر دو, تو پھر انسوئن تمہارے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی لیکن تم نے اس سے عفو درگزر کر لیا تو کیوں, تو کیا فائدہ ہوگا؟ پس ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً, معاف کرنے والا, قدیراً, چونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے اور وہ بندوں کو ہر طرح سے سزا دے سکتا ہے, لیکن اللہ بھی تو تم کو معاف کرتا رہتا ہے نا, اللہ بھی تو فوراً نہیں پکڑتا, تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا رہتا ہے. تو اگر تم بھی یہ طریقہ اپناؤ تو یہ ایک عظیمت ہے, یہ ایک بلندی کا مرتبہ ہے. وہاں پر رخصت تھی کہ تم کر سکتے ہو, لیکن یہاں پر تم کو ایک اعلیٰ درجے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم برداشت کر سکتے ہو, عفو اور درگزر معاف کر سکتے ہو اور اس کا چرچا نہیں کرتے ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ تم کو بھی تو معاف کرتا رہتا ہے. اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, کہ برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر اجازت ہے. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی, آپ نے اسی درجے کی برائی اس کے ساتھ کر لی تو اس میں آپ کو اجازت ہے. فمن عفا, مگر جس نے معاف کر دیا, عفو کر دیا, درگزر کر لی, او اصلح, اور جس نے اصلاح کر لی, تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا اس کے معاف کرنے کا, اس کے اصلاح کرنے کا. برائی کی اصلاح تو کی مگر اس سے عفو درگزر کر لیا اور اس کو معاف کر دیا. تو اب اس حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں گے اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے, بشرطے کہ مظلوم یعنی جسے گالی پہلے دی گئی تھی اس نے جواب میں اتنی گالی دی اور زیادتی نہ کی. اب دیکھیں اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بدزبانی کی, کسی نے برا بھلا کہا, تانا دیا, ہمیں کچھ بری لعن طعن کی, گالی دے دی, تو اسی حد تک دینے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے کہ زیادتی نہ کی ہو. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. دوسرے ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اگر جو شخص کے پاس قدرت ہے بدلہ لینے کی لیکن وہ عفو اور درگزر کرتا ہے لوگوں کی زیادتیوں سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرتا ہے. صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان نے عاجزی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ دیتا ہے, عزت دیتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا غور و فکر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کچھ درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس ظالم کو ظلم کو روکنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ کسی اور پر بھی ظلم کرے گا. ان حالات میں تو بہتر یہ ہے کہ ظالم کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کو اگر ہو سکے تو
ایسی اتھارٹی کے پاس عدالت میں یا اس طرح سے یا کسی طرح سے اس کو سزا دلوائی جائے تاکہ اس کو آئندہ کے لیے ظلم روک لے اور اس کو نصیحت دوسروں کو بھی عبرت ہو. لیکن اگر ہم عام معاملات میں ہم اسی حکم کو ہم عام معاملات میں لیتے ہیں تو پھر 2 درجے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے ہماری برائی کی، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہمیں برے نام سے پکارا، بے عزتی کی، بد زبانی کی، ہم نے اتنا ہی کر لیا تو ہم گنہگار نہیں ہیں. مگر اس میں پھر احتیاط کرنی پڑے گی کہ جتنا کہا صرف اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ پھر غصہ شروع ہوا ہے ہم کو تو ہم کسی طرح کنٹرول میں ہی نہیں آ رہے اور اس نے اینٹ ماری، ہم نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے، تو وہ پھر انسان جو مظلوم ہوگا وہ ظالم بن جائے گا. لیکن دیکھیں جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے عفو اور درگزر پسند کیا گیا. آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بڑی بد زبانی کی، آپ کو گالی گلوچ دی، اور حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ تھی، آپ بھی خاموش تھے، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا. لیکن آخر تنگ آ کر کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس آدمی کے ساتھ اس کے برائی سے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے وہاں سے. اب حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی پریشانی لگی کہ کیوں ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، اس شخص نے مجھے آپ کے سامنے اتنی باتیں سنائی تو میں نے ایک بات کہی. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کیوں ناراض ہوئے، کہ آپ ناراض ہو کر چلے گئے؟ میں نے تو آپ نے دیکھا تھا وہ شخص مجھ سے کتنی زیادتی کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کو وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، تو فرشتہ تمہاری طرف سے اس کے اوپر لوٹا رہا تھا ساری بری باتیں جو وہ تم سے کہہ رہا تھا، وہ فرشتہ تمہاری طرف سے اس کی طرف لوٹا رہا تھا. لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، اور جس جگہ سے فرشتے چلے جاتے پھر وہاں میں بھی نہیں رہتا. تو دیکھیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کا چونکہ درجہ اتنا بلند تھا، اگر انسان کو بلند درجہ حاصل کرنا ہے تو اس کو کیریکٹر میں صبر بھی ہونا چاہیے، عفو اور درگزر بھی ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی تھے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کیا سکھایا گیا کہ آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ خاموش رہتے. اور ویسے بھی انسان دیکھیں کسی کو، آپ کو پتہ ہے کوئی انسان کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، یا کسی مسلمان کو کہتا ہے تجھ پر لعنت ہے، اگر وہ شخص اس درجے کا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر وہ بات صحیح نہیں آتی، تو پھر وہ لعنت، وہ کافر کہنا یہ اس شخص پر لوٹ آتا ہے اور خود اس کے اوپر وہ لعنت پڑتی ہے. تو یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کسی مسلمان کو اس طرح سے نہ کہے. اب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے، حضرت عائشہ بھی نزدیک تھی، اور کسی یہودی نے آ کر آپ کو السلام علیکم کہا، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، اور جس کا مطلب تھا وہ ایک طعنہ تھا، وہ ایک بد دعا تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وعلیکم کہہ دیا، لیکن حضرت عائشہ جو تھی وہ بہت اپسیٹ ہو گئی اور انہوں نے اس شخص کو کہا تم پر وہی باتیں اس کو لوٹائی اور اس کے اوپر کچھ اور بھی ڈال دیا کہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ آپ جو ہیں اللہ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کے ساتھ کتنی غلط بات آپ سے کہی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے نہیں سنا، میں نے کیا اس سے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا وعلیکم، تو میں نے اس کی بات اس پر لوٹا دی تھی، تو میری بات جو تھی وہ قبول ہوئی، اس کے اوپر وہ برائی لوٹی، وہ لعنت اس پر لوٹی، وہ بددعا اس پر لوٹی، اور مجھے اللہ نے بچایا. تو آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے اللہ کی قربت کے جن کو خواہش ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میں اللہ سے قریب رہوں، تو انسان کو ایسا کیریکٹر اپنانا چاہیے۔ ایک انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ عفو درگزر کرے، ہر بد زبان کو جواب دینے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلندی اور عظیمت کے درجے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات، دیکھیں شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ہے، بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق ہے، سسرالی رشتے ہیں۔ اب ایسے میں بھی ہمیشہ معاملہ بیلنس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا رہتا ہے، تو اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں پھر انسان اگر حکمت سے کام لے اور اس انسان کے ساتھ اللہ سے اجر کی توفیق کر کے اس انسان کی برائی کو سہ لے اور اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو یہ اس سے رشتے اچھے رہتے ہیں۔ دیکھیں اگر انسان مسلسل آپس میں نوک جھوک چلتی رہے، شوہر اور بیوی کی، یا بھائیوں کی آپس میں، یا بہن بھائیوں کی، یا سسرال میں ساس اور بہو کی، یا نند اور ساس کی، اب مسلسل ایک دوسرے کو انسان اگر جواب دیتا رہے گا، اس نے مجھ سے برائی کی اب میں اس سے کروں گی، اس نے کی اس سے، تو وہ گھر پھر کبھی سکون نہیں رہے گا، اس گھر میں، اس معاشرے میں کبھی سکون نہیں رہے گا، اس خاندان میں ہمیشہ توڑ پھوڑ رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ انسان رشتوں کو جوڑے۔ تو ایسے میں انسان اگر صبر سے کام لے، اب اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر جا کے بتاتے رہتے ہیں، تو پھر ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ تو ہم غیبت سے بھی بچے، اور ادھر ادھر جا کے بتائے بھی نہ، اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں ہم اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ سے حکمت مانگ سکتے ہیں۔ ہم اگر عفو اور درگزر کریں اور اللہ پر امید رکھیں کہ اللہ بھی تو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ درگزر کرے گا اگر میں اس شخص کے معاملے میں صبر سے کام لیتی ہوں۔ تو یہ سارے اس حدیث سے ہمیں سبق نکلتا ہے۔ اور ویسے بھی کون ہے جو کہ کون سا انسان ہے جو کہ غلطی نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو؟ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ سے ہر وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہے اور ہماری پکڑ نہ ہو ہمارے گناہوں پر۔ اور ویسے بھی انسان دیکھیں کب تک برائی اکیلا انسان کرے گا؟ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے، دوسرا انسان ہمیشہ اچھی طرح سے ڈیل کرتا ہے، تو کب تک وہ انسان اکیلا برائی کرتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں زیادتی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انشاءاللہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ، یفرقو، وہ فرق کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کو لینا ایک کو چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تفریق کرنا، بین اللہ، بینا درمیان، اللہ کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے۔ مطلب کیا ہے کہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو ماننا اسی طرح ہے جیسے اللہ کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسولوں ہی کے ذریعے سے انسان کو ہدایت بھیجتے ہیں۔ تو رسولی ہی، اس کے رسولوں کے، اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، ساتھ بعض کے، وَنَكْفُرُ، اور ہم کفر کرتے ہیں، بِبَعْض، اور ہم بعض کا کفر کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض انبیاء کو تو ہم مانتے ہیں، بعض کو ہم کفر کرتے ہیں، یا کتاب کے بعض احکامات کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ، یتخذوا،
اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لے بینا درمیان ذالکا اس کے سبیلا کوئی راستہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا خصوصیت بتا رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، تو ان کا اصل میں وہ کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا دین کو چاہتے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہدایت والے راستے کو نہیں چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک اپنا راستہ خود بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہدایت کے وہ ہدایت یعنی کہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا اپنا ایک راستہ بنا لیں، اپنا پسند کا راستہ نکال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اولئکا یہی لوگ ہم وہ الکافرون وہ کافر ہیں. دیکھیں یہاں پر ہم کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اولئک الکافرون وہ کافر ہیں یہ مطلب تھا، لیکن یہاں ہم کیوں آئی ہے؟ یہی لوگ کافر ہیں، یعنی کہ زور دینے کے لیے. یہ لوگ وہی ہیں جو کہ کافر ہیں، زور دینے کے لیے آئی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. یعنی کہ انسان کہے کہ وہ یہ تو اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ اپنے موسیٰ کو علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اچھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو پھر کیا ہوا؟ اتنا تو ایمان ہے نا ان کو، لیکن ایمان ایسا ادھورا ایمان قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو انسان تمام انبیاء کو مانے، اللہ کو مانے، اللہ کے تمام فرشتوں کو مانے، یعنی کہ تمام چیزوں پر اگر جو بھی ایمان کے اجزاء ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر انسان ایک رسول کو مانا دوسرے کو نہیں مانا تو گویا کیا ہوا کہ وہ تو اپنی خواہش سے جس کی بات پسند آئی اس کو مانا، تو اصل میں وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوتے بلکہ اپنی خواہش پر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے. یہ کفر کا کلمہ کہہ رہے ہیں. جو لوگ اگر یہ کہتے ہیں تو اب یہ کہنا ہی بہت بڑی جسارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ سکھایا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. جس طرح اللہ ہمیں قرآن میں جس چیز کو ہمیں حلال کہہ دیا اور جس چیز کو حرام کہہ دیا حدیث میں کہہ دیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہا اور رسول کو نہیں مان رہا اگر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اولئک هم الکافرون. اللہ تعالیٰ زور دے کے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. تو وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے. اور اعتدنا جو ہوتا ہے عدد سے ہے، اور عدد تیار کرنا ایک چیز کو گن کے تیار کرنا، یعنی کہ بڑی پراپرلی انسانوں کے تعداد کے کافروں کی تعداد کے مطابق جہنم کو تیار کیا ہے، اور کافروں کی گناہوں کے مطابق اس میں سزا تیار کی گئی ہے. تو اعتدنا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بڑے بڑے پریسائزلی تیار کیا گیا ہے، گن کے تیار کیا گیا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب مہینہ رسوا کرنے والا. کیونکہ جس رسوا کرنے والا عذاب کیوں ہے ان کے لیے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر جو انسان اتنی جسارت کر سکتا ہے کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ ایک بہت بڑا تکبر ہے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں. انسان تو جو انسان تکبر کرتا ہے اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس کو اللہ بہت چھوٹا کرے گا، اس کو ایسا عذاب دے گا کہ جس میں صرف عذاب ہی نہیں بلکہ رسوائی بھی ہوگی. پھر جب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی عذاب کی دھمکی آئی تو ساتھ ساتھ خوشخبری بھی آ گئی. والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہم کو بار بار کہا گیا کہ لا نفرق بین احد، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے، کسی میں فرق نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ غور کریں
تو کیا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوچتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ ہم تو کبھی نہیں سوچتے، مگر ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ان کو انکار نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حالانکہ ہم شریعت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانتے ہیں، عملی طور پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہم مانتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے بار بار کیوں کہلوایا گیا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر مسلمان ہو تو پھر تمام انبیاء کو مانو، تو جنہوں نے تمام انبیاء کو مانا، ولم اور نہیں یفرقو، انہوں نے فرق نہیں کیا، بین احدم کسی کے درمیان، منہم ان میں سے، کہ کسی بھی رسولوں کے درمیان ہم نے درجات کے بارے میں جھگڑے نہیں کیے، ہم نے فرق نہیں کیا کہ ہم یہ رسول زیادہ اچھا تھا یا یہ بڑا تھا یا یہ وہ تھا، نہیں، یہ باتیں ہمارے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ درجات کی بلندی اللہ کے نزدیک ہے، وہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے کہ بھئی ہمارا رسول تو سب سے اچھا ہے، تمہارا رسول اچھا نہیں تھا یا تمہارے رسول کا درجہ کم تھا، ہم کسی سے ایسے نہیں کہتے، اولئک یہی لوگ سوفا ان قریب، ٹھیک ہے، سوفا جو ہے ثم ایک درجہ ہوتا ہے پھر، اور سوفا جو ہے وہ ان قریب یہ اس کا بعد کا درجہ ہے، یعنی کہ فیوچر میں، سوفا ان قریب یؤتیہم دے گا ان کو، اجورہم اجور اجر کیا ہوتا ہے؟ انسان نے کچھ کمائی کی پھر اس کا بدلہ اسے دیا جاتا ہے، وہ اجر ہوتا ہے، تو یہاں اجر ہمیں اس کی جزا ملے گی، ہمارے ایمان کی، ہمارے مکمل ایمان کی جزا ملے گی ہمیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا اور رحیم۔ تو اس آیت کو ذرا سا تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، حافظ ابن کثیر اور شوکانی وغیرہ ہما کا خیال ہے کہ اس آیت میں اہل کفر سے مراد یہود اور نصارہ ہے، یہاں پر چونکہ اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہیں پکے، تو دیکھیں جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ تو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہود اور نصارہ کے لیے، کیونکہ یہودیوں نے کس کا انکار کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، اس کو بھی نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے یہ آیت اصل میں یہود اور نصارہ کے لیے ہے۔ انہوں نے حسد اور بغض کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پہچان، ساری سائنس نظر آ گئی ان کو، سارے ان کے پاس ثبوت آ گئے، اس کے بعد انکار کیا، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جب یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ یریدون ان یتخذوا بین ذالک، ایسے لوگ درمیان کا راستہ چاہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو ماننا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، تو یہودیت اور نصرانیت اللہ نے نہیں بنائی تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اچھا 3 ریلیجن ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سے مسلمان بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری اتنے سارے ریلیجن ہیں، تو یہ ایک مطلب اٹس اوکے، سب ریلیجن ہے، سب لوگ اپنے اپنے ریلیجن کو مانتے ہیں، نہیں، ریلیجن اللہ کا تو ریلیجن ایک ہی ہے، یہودیت اور نصرانیت کا نام انہوں نے اپنے لیے خود چوز کیا، اور حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک رسول کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ صرف اپنی خواہش پر چل رہا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ کی بات ماننے والا تو اللہ کے تمام انبیاء کو مانتا ہے، اور یہی بات مسلمانوں پر بھی فٹ آ سکتی ہے آیت، اگر کب فٹ آ سکتی ہے؟ جب وہ حدیث کا انکار کرے اور قرآن کو مانے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جو آیت یہاں پر ہے کہ جو لوگ تمام انبیاء کو مانتے ہیں اس میں فرق نہیں کرتے، یہ اصل میں امت مسلمہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اور
اللہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور نبی مرسل پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور ان سے اگر کوئی تقصیر ہوئی تو اسے معاف کر دے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا اللہ تعالیٰ غفور رحیمہ ہے، تو یہاں پر غفور اور رحیم کی صفت کیوں لائی گئی ہے کہ اگر انسان تمام انبیاء کو مانتا ہے اور اپنی پوری کوشش سے دین پر چلتا ہے، اب اس میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ اس کا عقیدہ اس نے صحیح رکھا ہے تو اللہ پھر اسے بخش دے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تو یہ جو ہے دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پر کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے نفس کی کمزوری سے کچھ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن انسان کو جب بھی گناہ ہو جائے تو اپنے فوراً اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔